ویسے تو بہتر ذاکر خطیب موجود ہیں اور میں نے کہا بھی تھا کہ سالانہ پروگرام ہے، اپنا پروگرام خود سے خطابت کروا کے خراب نہ کریں، لیکن عزیزوں کا اصرار تھا اور بزرگوں کا حکم تھا، اس وجہ سے میں اس حکم کو انجام دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کا کم سے کم وقت ضائع ہوگا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ جو میرا موضوع ہے اس سے پہلے ایک مقدمتاً ایک بات کہتا چلوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، آپ یہ محسوس کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ایام عزا، یہ عزا کے دن آتے ہیں اور ہم عزاداری کرتے ہیں۔ ہر سال ہم اسی طریقے سے اپنے گاؤں اور اپنے وطن جاتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں اور مختلف الگ الگ سالانہ مجلس برپا کرتے ہیں۔ آخر یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کبھی یہ سوال اٹھے کہ ہر سال یہ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اگر میں ایک جملے میں آپ کو جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ عزاداری صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی چاہت میں کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، ان کی یاد میں ہم یہ عزاداری برپا کرتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم اور آپ اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس کسی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں تو صرف محبت کافی نہیں،
بلکہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں، اس کا جیسا کردار اختیار کرنا چاہتے ہیں، جیسا وہ ہمیں چاہتا ہے ہم ویسا ہونا چاہتے ہیں۔ میں چند مثال دوں گا تاکہ یہاں جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے اور روشن ہو جائے۔ اگر ہمارا کوئی بہت اچھا ٹیچر ہے، استاد ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہم اس کی طرح بن جائیں، اس کی طرح اپنا اخلاق بنا لیں، کردار بنا لیں، اسی طریقے سے علم حاصل کریں، پڑھیں لکھیں۔ ویسے ہی اگر کوئی گاؤں میں، شہر میں کوئی بڑا بزرگ ہے جو اپنے اخلاق کی وجہ سے پورے گاؤں یا شہر میں اس کا دبدبہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بھی اسی کی طرح ہو جائیں۔ تو یہ ہماری محبت ہے اس شخص کے لیے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرح ہو جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل بناتے ہیں، اسوہ بناتے ہیں لوگوں کو۔ ویسے مثال اچھی نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جو کھلاڑی ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کی طرح اپنے، اگر کسی کھلاڑی نے ایک انداز میں اپنا بال کر لیا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ ایک انداز کا لباس پہنتا ہے تو جو اس کو چاہنے والا ہے وہ بھی اسی طریقے سے لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ابھی میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ ہم یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی محبت میں برپا کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم امام سے محبت کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جیسا امام ہم کو چاہتے ہیں ہوں ویسا ہی ہمیں بن جانا چاہیے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنتے ہیں۔ اکثر سنا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص شادی کے بعد بدل گیا۔ کیوں ایسا سنتے ہیں؟ شاید وہ اپنی زوجہ کی محبت میں اپنے آپ کو اس نے بدل دیا۔ یعنی جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسا امام ہم کو چاہتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ مولانا آپ نے یہ تو اچھی بات بتائی کہ امام جیسا ہمیں چاہے ہمیں ویسا ہونا چاہیے، لیکن امام ہمیں کیسا چاہ رہے ہیں؟ بہت ہی آسان۔ امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج پر جائیں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں۔ ہمیں بھی ویسا ہی چاہیے کہ ویسا بنے عزیزان گرامی۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں۔ اسی لیے میں نے اپنے خطبے کے بعد سورہ احزاب کی 56ویں آیت کی تلاوت آپ لوگ کے سامنے کی تلاوت میں کیا آیت کریمہ میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ آیت کریمہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ بھی ہے اور دیکھیں اور واو کا جملہ آیا ہے قرآن مجید میں، یا کا جملہ نہیں آیا ہے کہ اللہ یا فرشتے، بلکہ اللہ اور فرشتے یصلون علی النبی، صلوات بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، کس پر؟ نبی پر، نبی اسلام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور آیت کریمہ میں آگے ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، صلو علیہ، یعنی ہم اور آپ جو کہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم سے آیت خطاب
خطاب کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ صلو علیہ، تم بھی صلوات پڑھو، تم بھی درود بھیجو علیہ نبی پر، وسلموا تسلیما، صلوات پڑھتے سلموا تسلیما، سلام کرو جیسا کہ سلام کا حق ہے۔ لیکن ایک تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ تسلیم ہو جاؤ جیسا کہ تسلیم ہونے کا حق ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ تسلیم کا کیا مطلب ہے، واضح نہیں ہے، تھوڑا سا روشنی ڈالے مولانا۔ تسلیم کا مطلب ایک غلام اپنے مولا کے سامنے ہمیشہ تسلیم رہتا ہے، جو کچھ بھی اس کا مولا کہتا ہے وہ سر جھکا کے تسلیم کرتا ہے اور اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، خدا جب ہم سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، تو ہمیں اس کا غلام اور بندہ ہونا اور تسلیم ہونے کا فریضہ، جیسے کہ آیت میں بھی بیان ہوا ہے کہ جیسے کہ تسلیم ہونے کا حق ہے ویسے تسلیم ہو۔ جیسے اللہ نے ہم سے نماز چاہیے ویسے ہم نماز پڑھیں، جیسے اللہ نے ہم سے روزہ چاہا ہے ویسے ہم روزہ رکھیں، حج پہ جائیں، زکات دیں اور خمس دیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ عمل صلوات بھیجنے کا عمل ایک ایسا بافضیلت باکرامت عمل ہے جو کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ کروایا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ بھی انجام دے رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی دے رہے ہیں، تو کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ تو یہی صلوات محمد و آل محمد پر وہ عمل ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہم مجلسوں میں صلوات پڑھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا فضیلت عمل ہے۔ فضیلت یعنی اس کی بہت امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے۔ یہی میرا موضوع ہے کہ صلوات کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت رہا اور آپ کا زیادہ وقت نہ نہیں ہوگا، صلوات کے 10 فائدے آپ کی خدمت میں آج انشاءاللہ پیش کروں گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو 10 سے 10 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صلوات بھیجنا، درود پڑھنا محمد و آل محمد پر، پیغمبر اسلام اور ان کے خاندان پر، اس کے 10 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، صلوات گناہوں کو محو کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی کو محو کا مطلب نہیں پتا تو میں اس میں بھی روشنی ڈالتا چلوں۔ محو کا مطلب گناہوں کو نابود کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے اور آپ کے مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت فرما رہے ہیں، حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ علی النبی وآلہ امحق الخطایا من الماء للنار۔ میں حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں، اپنے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث کا سہارا لیتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ صلوات کا، حضرت امیر فرما رہے کہ پیغمبر اور ان کے خاندان پر صلوات بھیجنا گناہوں کو نابود کر دیتا ہے، اسی طریقے سے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے صلوات بھیجیں، صلوات پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی صلوات ہمارے گناہوں کو نابود کر دے گی۔ دوسرا فائدہ جو ذکر کیا گیا ہے صلوات کا، وہ ہے کہ صلوات ہمارے لیے قبر میں نور بن گیا ہے۔
دوبارہ میں خود سے کچھ نہیں کہوں گا، میں حدیث نبوی کا سہارا لوں گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کیا فرمائے؟ اکثر الصلاۃ علیہ، زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجو۔ خود پیغمبر فرما رہے ہیں۔ ایک وقت کو کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ صلوات بھیجا کرو، نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجو۔ کیوں؟ پھر دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، فَإِنَّ الصَّلَاةَ نُورٌ فِي الْقَبْرِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ نُورٌ فِي الْقَبْرِ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ۔ کہہ رہے ہیں کہ صلوات بھیجنا قبر میں نور کی طرح تمہارے ساتھ آئے گا، صراط میں تمہارے اوپر رہے گا، اور جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، دو فائدے میں نے اب تک آپ کو بتائے اس صلوات بھیجنے کے دو فائدے۔ تیسرا فائدہ صلوات بھیجنے کا وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں دوبارہ پیغمبر کی ہی حدیث لاؤں گا اور انہی کی حدیث کا سہارا لوں گا کہ حضرت فرماتے ہیں من سر ان یلقى اللہ غدا راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ سے ملاقات کرے اور اس حالت میں ملاقات کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو زیادہ سے زیادہ فَلْيَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجو۔ اور یہ حدیث نبوی بتا رہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیغمبر پہ صلوات بھیجنا چاہیے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ چوتھا فائدہ، جلدی میں سارے فائدے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک مجلس ہو چکی ہے اور وقت نہیں لینا ہے آپ لوگوں کا۔ چوتھا فائدہ، صلوات ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟ صلوات ہمارے روح کو پاک کرتی ہے۔ ایک زیارت ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہو، زیارت جامعہ کبیرہ۔ یہ وہ زیارت ہے کہ ایک شخص امام مہدی علیہ السلام نے ایک شخص امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے درخواست کی کہ مولا مجھے تفصیل سے زیارت کرنی ہے آئمہ کی، یعنی طولانی ڈیٹیل میں زیارت کرنی ہے، کوئی زیارت بتائیے مجھے۔ تو یہ زیارت امام مہدی علیہ السلام سے زیارت جامعہ کبیرہ۔ اس زیارت میں ایک جملہ ہے کہ زیارت کا جملہ یہ ہے وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا۔ اس زیارت میں یہ جملہ ہے کہ خداوند متعال نے یہ ہماری صلوات جو ہم اہل بیت پر بھیجتے ہیں، یہ ہماری خلقت، ہماری پیدائش کی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری روح، ہمارے نفس کی پاکیزی اور طہارت کا سبب بنایا ہے۔ تو چار فائدے آپ کی خدمت میں اب تک میں پیش کر چکا ہوں، اور چاروں کے چار میں نے خود اپنے سے نہیں بنائے بلکہ حدیث پیش کی آپ کی خدمت میں۔ پانچواں فائدہ جو ہم کو حاصل ہوتا ہے زیادہ صلوات بھیجنے سے، بلکہ صلوات بھیجنے سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نیک عادت ہو جاتی ہے۔ جب ہم صلوات اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبان اس نیک ذکر کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ
کہ جس کے میں 4 فائدے بتا چکا ہوں اور ابھی اور 5 فائدے بتانے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسی ہی نیک عادت کو اختیار کریں جو ہمارے ورد زبان میں رہے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے تو یہ کم پایا جاتا تھا، لیکن اب میں جب ایران سے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ کچھ جوان لڑکے نازیبا الفاظ بولنے میں کتراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ پہلے برے الفاظ، نعوذ باللہ، گالیاں دینے سے بچتے تھے لوگ، لیکن اب کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہیں، جو کہ بری عادت ہے۔ اگر کوئی شخص سلوات کی عادت پیدا کر لے اپنے میں، تو وہ ان بری عادتوں سے بھی محفوظ رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیک عادت بھی اس کے ساتھ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اہل بیت کو بھی یاد کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب تک میں نے 5 فائدے بتائے سلوات بھیجنے کے۔ کون کون سے ہیں اگر آپ کو یاد ہو؟ سب سے پہلا کہ ہمارے گناہ نابود ہو جاتے ہیں، قبر ہماری نورانی ہو جاتی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور ہماری روح، ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک نیک عادت اختیار کر لیتے ہیں۔ چھٹا فائدہ زیادہ سلوات بھیجنے کا یہ ہے کہ انسان کا حافظہ، میموری قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان جلدی باتیں یاد کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں سما لیتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ 7واں فائدہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو انسان زیادہ سلوات بھیجتا ہے وہ پیغمبر اسلام سے نزدیک ہو جاتا ہے، تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے، جب ہم مستقل پیغمبر کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو بار بار ہم پیغمبر کا نام لے رہے ہیں، بار بار پیغمبر کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمیں بار بار جب ہم پیغمبر کو یاد کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رہے گا ہمارے کہ پیغمبر نے کیا چیزیں واجب قرار دی ہیں اور کیا چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم واجب کو بھی انجام دیں گے، محرمات سے بھی پرہیز کریں گے، اور ایسا مت سمجھیے کہ یہ محبت ایک طرفہ ہے، بلکہ یہ محبت 2 طرفہ ہے۔ جب ہم پیغمبر کو یاد کریں گے تو پیغمبر بھی ہم کو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں یاد کریں گے، اور روز قیامت ہمارے شفیع بنیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اتنے سارے میں نے فائدے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جو انسان سلوات بھیجتا ہے وہ پیغمبر سے نزدیک ہو جاتا ہے، تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ اگلا فائدہ جو یہاں پر ذکر کیا ہے وہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا یہ سلوات کفارہ بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب ماہ مبارک رمضان میں کوئی روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کے تو اس پر کفارہ ہے، اس پر پینلٹی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلوات ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گی، اور ہمارے گناہوں کو جیسا کہ ذکر کیا پہلے فائدے میں، ہمارے گناہوں کو نابود کر دے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اگلا فائدہ جو ذکر ہے وہ 3 گروہ ایسے ہیں جن پر ہمیشہ رحمت الہی نازل ہوگی۔ 3 گروہ ایسے ہیں۔ پہلا گروپ، پہلے وہ لوگ جن پر رحمت الہی ہمیشہ نازل ہوگی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کسی غمزدے کا غم دور کریں۔ اگر کوئی شخص غمگین ہے اور اس کا غم دور کرنا بہت ثواب کا کام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رحمت الہی اس کے شامل حال رہے گی، اللہ کی رحمت اس پر ہمیشہ نازل ہوتی رہے گی۔
ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص طریقہ ہو اس کے غم دور کرنے کا. کبھی کبھی صرف ایک غمزدہ کے پاس جا کے بیٹھ کے اس کا درد دل سننا ہی اس کا غم دور کرنے جیسا ہے. اس کی مختلف طریقوں سے مدد کرنا، اچھے مشورہ دے کے مدد کرنا. یہاں پر بھی میں عرض کروں گا کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیسوں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے، بلکہ اچھی بات اور اچھے مشورے سے بھی انسان دوسرے کی مدد کر سکتا ہے. تو پہلا گروہ وہ ہے جس پر ہمیشہ رحمت الہی نازل ہوتی ہے، جو کسی غمزدہ کا غم دور کرے. دوسرا گروہ وہ ہے جو سنت نبوی کو زندہ کرے، احیا کرے. دیکھیے عزیزان گرامی، ہم اور آپ جو کہ ایمان لا چکے ہیں، واجب کام تو ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، اور حرام کام سے دوری وہ بھی ضروری ہے. لیکن کچھ سنت نبوی ہیں، مستحبات ہیں جو پیغمبر انجام دیا کرتے تھے. جو شخص ان سنت کو انجام دے گا، رحمت الہی ہمیشہ اس پر نازل ہوگی. جیسے کہ پڑوسیوں کا احترام کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، سب کو سلام کرنا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہمارے معاشرے میں یہ بھی مشکل آ گئی ہے کہ جب تک چھوٹا سلام نہیں کرے گا میں سلام نہیں کروں گا. نہیں، روایت میں کہیں بھی آپ ساری روایتوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں بھی آپ کو ایک بھی روایت نہیں ملے گی جس میں کسی بچے نے یا بڑے نے پیغمبر کو سلام کیا. ہمیشہ پیغمبر پہلے سلام کرتے تھے اور اس کے بعد وہ سامنے والا جواب دیا کرتا تھا. آپ سب جانتے ہوں گے، مجلسوں میں سنتے ہوں گے کہ سلام کرنا اور اس کا جواب دینا کل ملا کے 70 ثواب ہیں. سلام کرنے والے کو 69 ثواب، اور سلام جو جواب دیتا ہے اس کو 1 ثواب، اور اس کا 1 ثواب واجب ہے. یعنی اگر وہ جواب نہ دے تو اس نے ایک حرام کام انجام دیا ہے. تو عزیزان گرامی، وہ سنتیں ہم احیا کریں، زندہ کریں جو سنت نبوی ہیں، وہ کام جو پیغمبر انجام دیا کرتے تھے، جیسے کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں سب کو سلام کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسرا گروہ جو پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرے، اور تیسرا گروہ عزیزان کرام جو صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. ضرور رحمت الہی ہم سب کے شامل حال ہے، کیونکہ ہم مستقل صلوات بھیج رہے ہیں. اور آخری فائدہ صلوات بھیجنے کا، روز قیامت ہمیں آسائش اور سہولت ہوگی. دوبارہ میں نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ نبی کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ انا ان المیزان یوم القیامہ، میں روز قیامت جب میزان کے پاس ہوں گا، جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر ہوں گا، کھڑا رہوں گا. تو حضرت فرمائے فمن ثقلت سیئاتہ، جس کسی کی بھی برائیاں سنگین ہوں گی، بھاری ہوں گی، علی حسناتہ، ترازو ہوگا، ترازو پہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، حساب و کتاب کیا جائے گا. تو جس کسی کی بھی برائیاں بھاری ہوں گی، برائیوں کا ترازو بھاری ہوگا، سنگین ہوگا، ثقیل ہوگا. پیغمبر کیا فرما رہے جملے ہیں، قربان جاؤ ان جملے پر، پیغمبر کے ان جملات پر. حضرت فرمانے جئت بالصلاۃ،
جئت بالصلاة علی حتی اتقبل بها حسنات ہی، یہاں تک کہ میں پیغمبر فرمائے کہ میں جب دیکھوں گا کہ اس کی برائیوں کا ترازو بھاری ہے تو میں اس کی اچھائیوں کو لے کے آؤں گا، میں جو اس نے مجھ پر صلوات بھیجی ہے ان کو لے کے آؤں گا اور اچھائی والے ترازو پر رکھوں گا، حسنات والے ترازو پر رکھوں گا، اور اس کے بعد یہاں تک ساری صلواتیں رکھتا رہوں گا یہاں تک کہ اس کی حسنات کا ترازو سنگین ہو جائے، بھاری ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے لطف و کرم کے ساتھ 10 فائدے صلوات کے پیش کیے۔ میری کوشش یہ تھی کہ جب آپ لوگ گھر جائیں تو معمولاً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا نے آج کیا پڑھا، تو آپ کو زیادہ آسانی ہو میں نے 10 دن کے بتا دیے کہ صلوات پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ گناہ نابود ہو جاتے ہیں، دوسرا فائدہ قبر نورانی ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، روح پاک ہو جاتی ہے، حافظہ قوی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے صلوات، اور رحمت الہی ہم سب پر نازل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روز قیامت پیغمبر ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہمارے حسنات کا ترازو وہ جو صلوات ہم نے ان پر بھیجی ہے اس کے ذریعے ترازو سنگین کر دیتے ہیں، بھاری کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ فوائد تھے، کچھ فائدے تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے صلوات بھیجنے کے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صلوات بھیجنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے کہ ہم صلوات صحیح اس طریقے سے بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اگر کوئی وقفہ دینا چاہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک وقفے کے ساتھ دونوں صلوات صحیح ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صلوات صحیح بھیجیں اور صحیح سے پوری تلفظ کے ساتھ ادا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مومن کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ جب مومن صلوات بھیجتا ہے تو بلند آواز میں صلوات بھیجتا ہے۔ بس میں اپنی مجلس کا نتیجہ نکال لوں اور آپ کی زحمت تمام، مولانا آپ نے صلوات بھیجنے کے فائدے تو بتائے، لیکن ہم مجلس کے علاوہ ہمیں فرصت نہیں، کام ہے، جاب ہے، نوکری ہے، گھر کے کام ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، ہم کب بیٹھ کے صلوات بھیجیں؟ تو عزیزان گرامی، صلوات جس کے میں نے بھی اتنے فائدے آپ کو بتائے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی زحمت نہیں۔ نماز کے لیے آپ کو پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، قبلہ رکونا پڑتا ہے، لباس طاہر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ روزے کے لیے آپ کو اپنے نفس، اپنے ضمیر سے لڑنا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میں آج نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ حج جانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے، اپنے ضمیر سے لڑنا ہوتا ہے، لیکن صلوات بھیجنے کے لیے ایسی کوئی زحمت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو مولانا آپ یہ بتائیے کہ آخر ہم صلوات کب بھیجیں؟ تو کتنے سارے موقع ہیں، مواقع ہیں آپ کے پاس جب آپ صلوات بھیج سکتے ہیں۔ ابھی آپ مجلس کے بعد اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، کوئی گاڑی سے جائے گا، کوئی بائک سے جائے گا، کوئی پیدل جائے گا۔ جاتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ فالتو کی اور باتیں کریں، بلکہ اس سے اچھا ہے کہ ہم صلوات بھیجیں محمد پر، محمد اور ان کے خاندان پر صلوات بھیجتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جائیں۔ گھر کا سودا لینے جائیں تو صلوات بھیجتے ہوئے جائیں، یہاں سے دکان تک جا رہے ہیں تو صلوات بھیجتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر بلند نہیں تو آہستہ آواز میں، تاکہ دوسروں کو زحمت نہ ہو جائے۔ نوکری پہ جا رہے ہیں تو صلوات بھیجتے ہوئے جائیں۔
گھر کی خواتین کو بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ جب بچے اسکول جائیں، رکشہ میں بیٹھے ہوں، سائیکل پہ ہوں، اسکول کی بس میں ہوں، تو بچے اس آدھا 15 منٹ کے راستے میں سلوات بھیجتے ہوئے جائیں۔ اور وہ کیا خوش نصیب گھر ہوگا وہ جس گھر میں خواتین جب کھانا بنائے تو کیا کریں؟ سلوات پڑھے محمد و آل محمد، سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سلوات پڑھنے کا وقت نہیں۔ میں نے آپ کو اتنے راستے گرا دیے کہ آپ کب کب سلوات بھیج سکتے ہیں۔ ہم سلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگارا تو رحمت نازل فرما، تو درود بھیج کس پر؟ محمد و آل محمد پر۔ اسی آل محمد خاندان محمد میں ایک شخص ہے اور اس شخص کا نام ہے حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فرش اعظام امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے بھی ہے۔ عزیزان گرامی، وہی حسین جس پر ہم سلوات بھیج رہے ہیں، ہم نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے سلوات بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے سلوات بھیج رہے ہیں اس حسین کو روز عاشور کربلا میں پیاسا شہید کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابھی چند روز گزرے ہیں امام کا چہلم، آپ سب نے مجلس برپا کی چہلم کے روز اربعین حسینی امام حسن عسکری سے علیہ السلام سے روایت ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو روز اربعین چہلم کے روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ اگلے سال ہمیں چہلم کے روز اربعین کے روز کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ عزیزان گرامی، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اربعین پہ کربلا نہ جا سکے تو کوئی بات نہیں، جہاں پر بھی ہے وہ کوشش کرے آسمان کے نیچے، اگر آسمان کے نیچے بھی ممکن نہیں ہو تو ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے السلام علیکم یا ابا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الروح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك۔ سب مل کر پڑھیں گے السلام علی حسین وعلی علی حسین وعلی اولاد حسین وعلی اربعین کے روز امام کا سب سے پہلا ظاہر جابر بن عبداللہ انصاری، امام کا سب سے پہلا ظاہر جو امام کی زیارت کو جاتے ہیں چہلم کے روز۔ جابر پیغمبر کے صحابیوں میں سے تھے، امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے،
ایسے ہی نہیں کہ امام کی زیارت کے لیے، بلکہ اس نے کیا سارے آداب جو زیارت کے کتاب میں بیان کیے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے امام کی قبر کی طرف جاتے جاتے یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا السلام علیکم یا ابا۔ جابر امام کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور قبر پر گر جاتے ہیں اور فریاد لگاتے ہیں حبیبی حسین، حبیبی حسین، اے میرے دوست حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، میں جابر آپ کا غلام، میں جابر ہوں آپ کا غلام، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جابر کے ساتھ عطیہ بھی موجود تھے۔ عطیہ نقل کرتے ہیں کہ جابر جب امام پہ کریا کر رہے تھے تو کریا کرتے کرتے ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے، غش آ گیا اور قبر پر گر گئے۔ میں کہوں گا جابر، اے جابر، اگر تم روزے عاشورہ کربلا پہ ہوتے تو بچوں کو پیاسا دیکھتے تب کیا کرتے؟ جب عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا تب تم کیا کرتے؟ قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ جابر ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ مجھے سہارا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کا قافلہ آ رہا ہے۔ غلام جابر کی مدد کرتے ہیں، جابر غلام کے سہارے قافلے کی طرف بڑھتے ہیں، قافلہ جابر کی طرف نزدیک ہوتا ہے۔ جابر دیکھتے ہیں کہ سبز پرچم ہے، جابر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل حرم کا قافلہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے۔ جابر نزدیک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک نحیف اور ضعیف انسان، ایک نحیف شخص کھڑا ہے۔ پہلے تو پہچان نہیں پاتے، بعد میں متوجہ ہوتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ سید الساجدین ہے، جو اتنے نحیف اور ضعیف ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب قافلہ واپس گھر کی اور آتا ہے تو گھر والے استقبال کے لیے انتظار کرتے ہیں، اور اگر کسی قافلے پر کوئی مصیبت پڑی ہو تو قافلے والے اپنے گھر والوں سے مل کے، قافلے والے اپنے گھر والوں سے مل کر اپنے مصیبت کو بیان کر کے گریہ کرتے ہیں۔ امام سید السجاد نے جیسے ہی جابر کو دیکھا، جابر کو گلے لگا لیا، کہا جابر ہمیں کیا مصیبت نہ پڑی؟ جابر قتل الحسین عطشانا، بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا، بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ جابر صرف بابا کو پیاسا شہید نہیں کیا بلکہ جابر اہل حرم کی
تو جناب زینب جب امام حسین کی بدن مبارک کے پاس گئی تو امام حسین کے بدن کو پہچان نہ سکی. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بدن میں اتنے زخم تھے کہ حضرت جناب زینب اپنے بھائی کا جنازہ پہچان نہ سکی. اور ایک اور بات، اس بدن میں سر بھی نہ تھا. امام کا سر مبارک کو جدا کر دیا تھا. جناب زینب امام کو پہچان نہ سکی. میں کہوں گا شاید جناب زینب نے جہلم کے روز بھیا سے کہا ہوگا، بھیا حسین اگر تم آج ہوتے تو مجھے پہچان نہ پاتے. تمہاری زینب پر شام غریبہ کے بعد بازار شام سے بازار کوفہ سے بازار شام تک، اور اس کے بعد زندان شام میں جو مصیبتیں پڑی، تمہاری بہن ضعیفہ ہو گئی، تمہاری بہن ناتوان ہو گئی. واہ زینبہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. انا للہ وإنا إليه راجعون. أبدا بقضائه تسليما لأمره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مات من حسين.